السلام علیکم۔ مزید ناولز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ یہ کیسا خواب ہے؟ مجھے ایسا کیوں لگ رہا ہے جیسے میں اپنے گھر میں نہیں ہوں، اور یہ میری آنکھیں کیوں کھل نہیں رہیں؟ نایاب ابھی تک ہلکی ہلکی غوطگی کی حالت میں تھی۔ اب وہ اپنی بوجھل طبیعت اور بھاری سر کے ساتھ کچھ بڑبڑا رہی تھی۔ اسے لگ رہا تھا کہ وہ کوئی خواب دیکھ رہی ہے۔ جب اس کے حواس بحال ہوئے تو اس نے آہستگی سے اپنی آنکھیں کھولیں۔ جسم تھا کہ نقاہت اور کمزوری سے چور تھا۔ اس نے ارد گرد دیکھا تو ایک انتہائی غیر آشنا سا جگہ پر موجود تھی۔ وہ کمرہ جہاں وہ تھی وہ انتہائی چھوٹا تھا۔ وہ اس کا موازنہ دراصل اپنے گھر کے کمروں سے کر رہی تھی۔ اس کے کمرے میں ایک کنگ سائز بیڈ، اس کے دائیں جانب 2 قدم کے فاصلے پر ایک ٹوسٹر صوفہ اور بائیں جانب ایک ہاتھ کے فاصلے پر دیوار میں نصب شدہ چھت تک الماری تھی، اور بیڈ کے بالکل سامنے تقریباً 1 فٹ کے فاصلے پر دروازہ تھا جو غالباً اٹیچ باتھ تھا۔ کمرے کی دیواروں پر پلین گرین کلر کے وال پیپر، کمرے میں موجود چارکول گرے کلر کی الماری اور صوفہ یعنی صوفے اور بیڈ کے ساتھ خوبصورت۔ نایاب خود کو اس انجان جگہ موجود پا کر اپنے ذہن پر زور ڈالا کہ آخر یہاں کب اور کیسے پہنچی۔ پھر اسے یاد آیا وہ تو اپنے دوست حماد کی برتھ ڈے پارٹی میں جانے کے لیے گھر سے نکلی تھی۔ وائٹ کلر کی سلیو لیس نیٹ کی ٹاپ، ڈارک بلو جین کے ساتھ پہنے، ڈارک میک اپ کیے ہوئے تیار ہوئی تھی۔ اور اس کے بعد وہ راستے میں ایک مال میں جانے کے لیے رک گئی۔ وہاں سے حماد کے لیے برانڈڈ پرفیوم اور ایک انتہائی مہنگی ٹی شرٹ گفٹ کے طور پر خرید کر پیک کروا کر مال سے نکلی تھی۔ کار سٹارٹ کر کے ریسٹورنٹ کی طرف بڑھی تھی جہاں حماد کی برتھ ڈے پارٹی ہونا تھی، اور جب وہ راستے میں تھی اچانک اس کی کار پنچر ہوئی۔ وہ دیکھنے کے لیے باہر نکلی تو کسی نے پیچھے سے آ کر اس کے منہ پر رومال رکھا۔ اس کے بعد اب وہ یہاں اس روم میں اس بیڈ پر ترچھی ہو کر پڑی تھی۔ اب اس کا دماغ اچھی طرح بیدار ہونے لگا۔ اسے کڈنیپ کر لیا گیا ہے۔ جیسے ہی بات اس کی سمجھ میں آئی وہ بری طرح کانپ گئی۔ اوپر سے وہ جتنی بھی بولڈ، بے باک اور کانفیڈنٹ دکھتی تھی، اندر سے وہ اتنی ہی ڈرپوک اور کمزور تھی۔ ہر انسان کی طرح یا شاید باقی لوگوں سے کہیں زیادہ اسے موت سے خوف آتا تھا۔ وہ نازوں میں پلی امیر باپ کی بگڑی ہوئی اولاد۔ ذرا سی چوٹ پر اس کا کلیجہ منہ کو آ جاتا تھا۔ اسے لگا اسے تاوان کے لیے اغوا کیا گیا ہے، اور ساتھ ہی اس نے سوچا اکثر اغوا کار تاوان وصول کرنے کے بعد قتل بھی کر دیتے ہیں، اور یہ سوچتے ہی اس کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ وہ اپنی مری مری لرزتی ہوئی آواز میں اپنی پوری طاقت لگانے کے باوجود چیخنے کی ناکام کوشش کرتے ہوئے ہیلپ ہیلپ چلا رہی تھی۔ وہ بہت مشکل سے چلتی ہوئی دروازے تک آئی جو شاید باہر سے لاک تھا۔ اس نے ہمت کر دروازہ پیٹنا شروع کیا۔ پلیز مجھے باہر نکالو، پلیز مجھے باہر نکالو۔ اب وہ بنسبت تیز آواز میں شور مچا رہی تھی اور مسلسل دروازہ بھی پیٹ رہی تھی۔ اسے ایسے روتے چیختے چلاتے آدھا گھنٹہ ہو چکا تھا۔ وہ وہیں ابھی تک کھڑی دروازہ پیٹ رہی تھی۔ تیزی سے دروازہ کھلنے کی آواز آئی اور وہ یکدم سائڈ ہو کر پیچھے ہوئی۔ اگر وہ فوراً ایسا نہ کرتی تو یقیناً دروازہ اس کے منہ پر لگتا اور اس کی شکل بگڑ جاتی۔ سامنے کھڑے غصے سے پاگل ہوتے شخص کو دیکھ کر اس کی ہوائیاں اڑنے لگیں۔ روحان بھائی آپ؟ نایاب کے آنسو تھم چکے تھے۔ خوف تو اسے ابھی بھی آ رہا تھا، بلکہ پہلے سے زیادہ بڑھ گیا تھا، لیکن اس خوف کی نوعیت اب بدل چکی تھی۔ نایاب کی رہی سہی ہمت جواب دے گئی تھی۔ روحان کی سرخ پڑتی آنکھوں میں ٹھہراؤ اور تکلیف نایاب کی تشویش میں اضافہ کر رہے تھے۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ کہتی یا سوچتی، روحان نے اس کے نرم و نازک سفید بازو میں اپنی انگلیاں سختی سے پیوست کرتے ہوئے دیوار کی طرف لا کر پٹکا۔ نایاب ڈر سے کانپتی ہوئی رحم طلب نظروں سے روحان کی طرف دیکھ رہی تھی، جبکہ روحان کے چہرے پر رقم نفرت اور انتقام کے تاثرات نایاب کو یہ یقین کرنے پر مجبور کر رہے تھے کہ آج کے دن اس پر کوئی رحم نہیں ہونے والا۔ مگر پھر بھی کسی امید کے تحت نایاب اس کے سامنے گڑ گڑائی، خدا کے لیے مجھے جانے دے روحان بھائی۔ خبردار جو تم نے مجھے بھائی کہا۔ روحان نے اپنے ایک ہاتھ سے اس کا منہ پکڑا اور اس کے جبڑوں پر اپنی گرفت سخت کر اپنی بھاری آواز میں دھاڑا، تم جیسی غلیظ لڑکی میری بہن نہیں ہو سکتی، اور تم جو اپنے غلاظت بھرے وجود میں موجود غلیظ دماغ سے بنے گھٹیا منصوبوں کے ذریعے
بدنامی کی گندی کیچڑ میرے دامن پر اچھالی ہے نا، اس کا انجام اب تمہیں ساری زندگی بھگتنا پڑے گا۔ روحان کا یہ کہنا تھا نیاب کی روح تک اس کی دھمکی سے دہل گئی۔ آپ کیا کرنے والے ہیں؟ نیاب نے لڑکھڑاتی آواز میں ہکلا کر پوچھا۔ وہی جو تم نے کیا۔ میں تمہیں کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہیں چھوڑوں گا۔ تمہارے لگائے گئے جھوٹے الزامات سچ میں تبدیل کروں گا، اور جیسے تم نے میری ساری فیملی کے سامنے گندا کیا ہے، ویسے ہی تمہاری ساری فیملی کے سامنے تمہیں گندا کروں گا۔ روحان چنگھاڑا، جبکہ نیاب کو تو بس اب دنیا اندھیر ہوتی ہوئی نظر آئی۔ دیکھیں پلیز مجھے معاف کر دیں۔ I am really sorry. I apologize. پلیز forgive me. میں سب کو سچ بتا دوں گی۔ میں آپ کی پوزیشن کلیئر کر دوں گی۔ پلیز لیٹ می گو۔ نیاب بری طرح کانپ رہی تھی اور التجائیں کر رہی تھی۔ سامنے کھڑے شخص پر کوئی اثر نہیں ہو رہا تھا اور نہ ہی ہونا تھا۔ وہ اس کے بے حد قریب کھڑا تھا تاکہ اس کی گرم دہلتی سانسیں نیاب کو اپنے ٹھنڈے چہرے پر آگ کی طرح محسوس ہو رہی تھیں۔ تم کہیں نہیں جا سکتی، فی الحال سکون سے یہیں بیٹھی رہو اور انتظار کرو میرا۔ تمہیں تڑپانے کا لائف ٹائم پرماننٹ چاہیے مجھے۔ تم سے نکاح کر کے میں تمہیں ایسا سبق سکھاؤں گا، تم لمحہ لمحہ کسی بے قصور پر لگائے الزام کی سزا اب بھگتنی ہوگی۔ میں تمہاری ہر خواہش، ہر پسند کو روند کر تمہیں سزا دوں گا۔ جس تحقیر اور ذلت سے میں گزرا ہوں تمہیں بھی گزرنا ہوگا۔ اپنی اس منحوس شکل کو دھو کے آؤ، آئندہ اس پر ذرا سا بھی میک اپ نظر آیا تو تمہارے لیے برا ہوگا۔ پتہ نہیں کس کس کو لبھانے کے لیے اپنے آپ کو تیار کرتی ہو۔ وہ انتہائی حقارت سے اسے کہتے ہوئے ایک جھٹکے سے اس کے بازو کو چھوڑ کر کمرے سے نکل گیا اور ساتھ پھر دروازہ لاک کر دیا۔ اب وہ وہیں گرتی ہوئی زمین پر بیٹھی اپنے مستقبل کے بارے میں سوچ کر رو رہی تھی کہ نہ جانے اب اس کے ساتھ کیا ہوگا۔ اب وہ صحیح سے پچھتا رہی تھی۔ آخر اس نے روحان سے پنگا ہی کیوں لیا، اور شادی وہ تو اپنے بوائے فرینڈ حماد سے کرنا چاہتی تھی، جس کے کہنے پر ہی نیاب نے وہ کیا جس کی وجہ سے آج اس کی حالت یہ تھی۔ اس پاس سے انجان صرف اس کے ساتھ ٹائم پاس کر رہا تھا۔ اس مشکل کے لمحے میں بھی اس نے اللہ کو ایک دفعہ نہیں پکارا۔ اس کے گھر اور سوسائٹی کا کلچر ہی ایسا تھا، دین اور دین کے احکامات سے بہت دور، اللہ کی یاد سے بہت دور۔ خیر، جو اب اس کے ساتھ ہونے جا رہا تھا، اس سے اس کی رہائی کے لیے پہلا اور آخری سہارا صرف اللہ کا، اور ابھی بھی یہ بات نہیں جانتی تھی اس کا مشکل کشا، اس کا رب، اس کا اللہ اس کی شارک سے بھی زیادہ نزدیک ہے۔ اب اسے اپنا تعلق رب سے جوڑنے کے لیے وقت باقی تھا۔ تھوڑی دیر بعد دروازہ ان لاک ہونے کی آواز پر سیدھی ہو کر بیٹھی روحان اندر داخل ہوا۔ ابھی تک یہ امید کر رہی تھی شاید وہ اسے بخش دے گا۔ وہ اپنی ایک آخری فریاد، اپنی ایک آخری التجا کرنے کے لیے اس کے قدموں میں گر گئی، اس کے پیر پکڑ کر اس سے درخواست کرنے لگی وہ اسے بخش دے، اسے چھوڑ دے، اسے جانے دے۔ یوں بھی جو لوگ اللہ کے ہاں سجدے سے انکار کرتے ہیں، اس کے احکامات کا مذاق بناتے ہیں، وہ ساری دنیا کے سامنے مذاق بن جاتے ہیں، اور ساری دنیا کے سامنے ہی نہیں، کم سے کم ایسے لوگوں کی اہمیت نہیں ہوتی۔ وہ بالکل فالتو اور سستے ہو جاتے ہیں۔ چھوڑو میرے پیر اور دفع ہو کر یہ برائڈل ڈریس پہن کر آؤ۔ روحان نے ایک ہاتھ سے اس کا بازو پکڑ کر اس کے ہاتھ اپنے پیروں سے ہٹائے، حقارت سے خود سے الگ کر کر دور پھینکا، اور ساتھ ہی دوسرے ہاتھ میں موجود ڈریس اس کے سامنے پھینکا اور غصے سے پھنکارتا ہوا باہر چلا گیا۔ اس بار اس نے ڈور لاک نہیں کیا۔ جب وہ واپس روم میں آیا تو اس کی ہر ہدایت پر عمل کیے وہاں صوفے پہ بیٹھی تھی، اپنے ہاتھوں میں چہرہ گرائے اپنی بری قسمت کو رو رہی تھی۔ اس کے ڈریس کا دوپٹہ ویسے ہی نیچے زمین پر پڑا ہوا تھا، شاید اس نے پہلی مرتبہ فل سلیوز والا ڈریس پہنا تھا، ورنہ اس لیبر لڑکی کی وارڈروب میں کوئی ڈریس، کوئی ٹاپ، کوئی شرٹ ایسی نہیں تھی جس کی سلیوز فل ہوں۔ روحان نے دوپٹہ یوں نیچے پڑا دیکھا، اس کی طرف زور سے پھینکا۔ وہ بہت بھاری کام والا دوپٹہ تھا، جس طرح اس نے پھینکا تھا اس کے چہرے کے آگے موجودہ ہاتھوں پر زور سے لگا اور ہاتھوں پر ہلکی سی 2 خراشیں آ گئیں۔ نیاب نے سر پٹا کر چہرے سے ہاتھ ہٹا کر دیکھا تو وہ ظالم سامنے کھڑا تھا، اپنی قہر زدہ نظریں اس پر گاڑے ہوئے تھا۔
وہ اس کے غزیلے چہرے پر اپنے لیے آیا حکم سمجھتے ہوئے دوپٹہ پہن کر اپنی جگہ پر کھڑی ہوئی۔ اس کے لیے اس قدر مکمل اور باحیا لباس کسی گالی سے کم نہیں تھا۔ روحان اس کے قریب آیا، اس کی کلائی وحشیانہ انداز میں پکڑ کر باہر لے آیا، جہاں نکاح خواں اور اس کے چند دوست بطور گواہ موجود تھے۔ نکاح ہو چکا تھا، سب مہمان جا چکے تھے۔ اب وہ اپنے اس اپارٹمنٹ میں نایاب پر اپنی بھڑاس نکالنے کے لیے آزاد تھا۔ وہ اسے واپس اپنے انتہائی وحشیانہ انداز میں بازو پکڑ کر کمرے میں لے گیا اور درندگی کی ساری حدیں پار کر کر اپنے فرائض زوجیت ادا کر کے اس کی نازیبا حالت میں بہت ساری پکچرز بنا چکا تھا۔ پھر سے اسے وہ ڈریس چینج کر کے واپس ڈریس پہننے کا بولا جو وہ گھر سے پہن کر آئی تھی۔ وہ چینج کر کر آئی تو اس کے بازو پر چھپے روحان کے ناخنوں سے نوچے اور دانتوں سے کاٹے گئے نشان اس پر کی گئی درندگی کا منہ بولتا ثبوت تھے۔ روحان نے اسے اس کی گاڑی کی چابی تھمائی، اس کی گاڑی تک چھوڑنے اس کے ساتھ آیا۔ اگر تم نے کسی کو اس نکاح یا میرے متعلق کچھ کہا تو تمہاری ساری پکچرز انٹرنیٹ پر اپلوڈ کر دوں گا۔ پھر تم اپنی فیملی کے سامنے تو کیا ساری دنیا کے سامنے مذاق بن کر رہ جاؤ گی۔ اس نے سختی سے اپنے نکاح کو راز رکھنے کی تلقین کی۔ وہ جانے لگا۔ نایاب نے اسے پکارا، روحان۔ اس نے غصے سے پھٹی والی آنکھیں لیے اس کی طرف دیکھا۔ کیا مسئلہ ہے؟ اس نے اپنے لہجے کو حتی المقام سخت رکھا۔ پلیز مجھے اپنی جیکٹ دے دیں، اس حالت میں ایسے نہیں جا سکتی۔ اس نے اپنے دکھ تکلیف آنکھوں میں آنے والے آنسوؤں کو روکنے کی ناکام کوشش کرتے ہوئے کہا۔ روحان اس کی بات سمجھتے ہوئے اپنی جیکٹ اس کے حوالے کی۔ کئی گھنٹوں سے اسے اپنی حقارت اور انتقام کا نشانہ بنانے والا شخص نہ جانے کیوں اس کے ایک بار کہنے پر اپنی جیکٹ اسے تھما دی۔ شاید جن آنسوؤں کی وہ کافی دیر سے وجہ بنا رہا اب وہ اسے دیکھے نہیں گئے۔ ہاں، اس کے دل کو کچھ ہوا۔ اس نے فوراً اس کی بات مان لی تھی۔ وہ ویسے بھی فطراً ایک شفاق انسان نہیں تھا، بس نایاب کی انتہائی گری ہوئی حرکت نے اسے اشتعال دلا دیا تھا۔ وہ اسے اپنا بہت حد تک بدلہ لے چکا تھا، یا شاید اس کے جرم سے زیادہ اسے سزا دے چکا تھا، لیکن اب بھی اسے لگتا تھا اس کا انتقام تو اب شروع ہوا ہے۔ اس لیے اس نے اپنے دل میں نایاب کے لیے کوئی بھی نرم جذبہ پیدا نہیں ہونے دیا۔ پر اس کے کچھ کرنے یا نہ کرنے سے کیا ہوگا؟ اسے جب بھی محبت ہوگی ہو جائے گی اور ہو کر رہے گی۔ نایاب اپنے گھر آ گئی تو حسب توقع معمول کوئی بھی اس کے رات کے 2 بجے گھر واپس آنے پر پاس پرس کرنے والا نہیں تھا۔ موم ڈیڈ اپنے روم میں سو رہے تھے۔ بڑی بہن سیما اس کی میرڈ تھی اور آؤٹ آف سٹی رہتی تھی۔ اس سے 5 سال چھوٹا بھائی دانیال، وہ اپنے روم میں اپنی کسی جی ایف کے ساتھ ویڈیو کال میں مشغول تھا۔ سو وہ چپ چاپ اپنے روم میں آ گئی اور شاور لیا اور آ کر بیڈ پر لیٹ گئی۔ آنسو تھے کہ اپنی بدقسمتی پر آنکھوں میں ٹھہرنے سے قاصر تھے، سو بہہ نکلے۔ اتنی تذلیل، ظلم اور بدتمیزی اس سے آج تک کسی نے نہیں کی تھی۔ اس نے تو یہ سوچا تھا کہ روحان کی ایک ایک حرکت کے متعلق اپنے موم ڈیڈ کو بتا دے گی، لیکن اس کی دھمکی کا سوچ کر وہ کانپ کے رہ گئی۔ اس نے اپنی سوچ وہیں پر منطوی کر دی۔ اسے اپنے وجود سے کراہت محسوس ہو رہی تھی۔ اسے اس کا لباس زہر لگ رہا تھا۔ اسے آج پتہ چلا بے لباس ہونے کی ذلت کیا ہوتی ہے۔ پہلی مرتبہ اسے اپنے لباس کے نامعقول اور واہیات ہونے کا احساس ہوا۔ وہ جلد ہی شرم و حیا جیسے احساسات سے آشنائی حاصل کرنے والی تھی، پر ابھی تو وہ اپنے اوپر آنے والی مصیبت کے متعلق سوچ سوچ کر تڑپ رہی تھی۔ وہ شاید جتنا رو سکتی تھی رو لی۔ وہ بہت مایوس تھی کیونکہ وہ نہیں جانتی تھی کہ اللہ نے ہر مشکل کے لیے آسانی رکھی ہے۔ اسے یہ بھی معلوم نہیں تھا اللہ کی رحمت کے سامنے اس کے گناہ کوئی حیثیت نہیں رکھتے، لیکن اب تک تو اسے یہ احساس بھی نہیں ہوا تھا وہ گناہ گار ہے، نافرمان ہے اپنے رب کی۔ وہ اس کے احکام کو مذاق سمجھتی رہی، مگر اب آگاہی کا وقت بہت نزدیک تھا۔ یہ اس کی اب تک کی زندگی کی بھیانک اور تکلیف دہ رات تھی۔ وہ جیسے تیسے رو دھو کر گزر چکی تھی۔ آخر رات کب کسی کے لیے رکتی ہے؟ دن کی روشنی میں سب راز فاش ہونے تھے۔ بہرحال وہ اپنے معمول سے دیر سے اٹھی تھی۔ تقریباً دوپہر کا 1 بجا تھا۔ وہ 2 مہینے پہلے ہی یونیورسٹی سے گریجویشن کر چکی تھی۔ تب سے اس کی روٹین صبح 11 بجے اٹھنے کی تھی، مگر آج اس کی روٹین ذرا ڈسٹرب ہو گئی تھی۔ ڈسٹرب تو اس کی زندگی میں بہت کچھ ہو چکا تھا،
بلکہ اس کی آئندہ زندگی، خواب، مستقبل، بالغرض سب کچھ ہی ناقابل تلافی حد تک ڈسٹرب ہو گیا تھا۔ تو پھر یہ تو معمولی سی روٹین ڈسٹربنس تھی، اس کے لیے بھلا کیا معنی رکھتی تھی؟ وہ فریش ہونے واش روم میں گئی تو سنک کے پاس نصب آئینے میں اپنی شکل دیکھ کر اس کے لیے تو یقین کرنا مشکل ہو رہا تھا کہ یہ وہی ہے۔ کل کے بعد آج اسے اپنی شکل اور اپنے حلیے کو اچھی طرح سے نوٹ کیا۔ اس کے باب کٹ سٹائل میں کٹے ہوئے چھوٹے بال اب کہیں سے سٹائلش نہیں لگ رہے تھے، وہ اتنے چھوٹے تھے کہ بمشکل اس کی گردن کو نہیں ڈھانپ سکتے تھے، اور اس کی ٹائٹ شرٹ میں سے اس کے جھلکتے بازو گھندوں کا آدھے سے زیادہ حصہ اس پر بیتی درندگی کا قصہ بخوبی بیان کر رہے تھے۔ اب اس کے لیے ایک نئی مشکل تھی، وہ ان نشانات کو کیسے چھپائے، کیونکہ رات میں تو جیسے تیسے کر کے اس نے کور کر لیا تھا، لیکن اب اس کے پاس کوئی سمر ڈریس نہیں تھا، کوئی سلیوز اور چھوٹے گلے والا ڈریس نہیں تھا، اور نہ ہی کوئی اسٹرولر یا سکارف وغیرہ جس کی مدد سے وہ اپنا آپ چھپا سکتی۔ وہ مردانہ کھلی اور بڑی سی جیکٹ میں بھی اس وقت استعمال کرنے سے قاصر تھی، لیکن مرتی کیا نہ کرتی، وہ اپنی لوز سی کوئی ہاف سلیو والی شرٹ ڈارک ریڈ اسٹرپ ٹراؤزر کے ساتھ ڈھونڈ کر پہنی۔ وہ ٹاپ اس وقت اس کو بڑی غنیمت لگ رہا تھا، اور انتہائی مجبوری کے تحت روحان کی جیکٹ پہنے بغیر ناشتہ کیے صرف اپنا وائلٹ اور کار کیز اٹھائے گھر سے باہر نکل گئی۔ اس کی موم گھر پر نہیں تھی، غالباً اپنی کسی دوست کے ہاں لنچ پر انوائٹ تھی۔ ڈیڈ بھی ابھی تک آفس میں تھے، اور دانیال جو کہ FSC پری انجینئر کے فرسٹ ایئر میں تھا، وہ بھی ابھی تک کالج میں تھا، اس لیے وہ ممکنہ حد تک سب کے سوالوں سے بچ گئی تھی۔ وہ اپنی کار میں بیٹھی اور کار سٹارٹ کر کے مال کی طرف نکل گئی۔ اسے یاد آیا اس کی کار کا ٹائر پنچر ہوا تھا، شاید وہ روحان نے ٹھیک کروا دیا تھا، اسی لیے تو وہ رات میں اپنی گاڑی میں ہی واپس آ گئی تھی، اور اس کے ساتھ پھر سے بیتے دن کی تمام فاقیت اس کے ذہن پر شعور تازہ کر گئی۔ بے بسی کے چند آنسو اس کی نرم گالوں پر اپنا راستہ بنانے لگے۔ اس نے سب کے سب بہن کے گلے والے سٹچ کرتے لیے تھے جیسے اس کی بہن عموماً پہنتی تھی، اور ساتھ میں 3-4 اسٹرولر بھی اپنی شاپنگ کارٹ میں ایڈٹ کیے۔ ان میں سے ایک کرتا اس نے ٹرائل روم میں جا کر چینج کر لیا تھا۔ اب وہ سکون سے مال سے نکل گئی۔ سچ ہے کہ جب ہم اپنے رب کے احکامات سے روگردانی کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو ایسے اسباب پیدا کر دیتا ہے کہ ہمیں اس کے کہے پر مجبوراً چلنا پڑے۔ اس نے شاپنگ بیگز کار کی بیک سیٹ پر رکھے، ایک بیگ سے ایک اسٹرولر نکال کر اپنے گلے کے گرد رسی کی طرح مفرل کی طرح لپیٹ لیا۔ وہ کار سٹارٹ کر کر نکلی اور روڈ پہ آ گئی۔ اس وقت سڑک پر ٹریفک بہت زیادہ تھی، کیونکہ اسکول، کالج اور دفاتر وغیرہ کی چھٹی کا وقت تھا۔ ٹریفک سگنل ریڈ تھا، اس لیے اس کی کار رکی ہوئی تھی۔ تبھی اس کا فون رنگ ہوا۔ اس نے دیکھا تو حماد کالنگ لکھا آ رہا تھا۔ اس نے فون کال ریسیو کی۔ حماد اس سے ناراض تھا، وہ اس کی برتھ ڈے پارٹی میں شامل نہیں ہوئی تھی۔ وہ ناراضگی مصنوعی تھی، بالکل نیاب کے ساتھ اس کے تعلق کی طرح۔ نیاب اسے سوری کر رہی تھی، پر وہ نہیں مان رہا تھا اور جھوٹی ناراضگی جتا رہا تھا۔ اس کی ان جھوٹی ڈرامہ بازیوں کا نیاب پر قطعی علم نہیں تھا۔ بہرحال سگنل گرین ہو چکا تھا۔ وہ جلد از جلد فون رکھنا چاہتی تھی، کیونکہ فون سننے کے ساتھ ساتھ اسے ڈرائیونگ مشکل سے ہی ہوتی تھی۔ اس لیے اس نے کہا، میں ابھی روڈ پر ہوں، کار ڈرائیو کر رہی ہوں، تم میک ڈونلڈس پہنچو، وہاں بات ہوگی، میں ویٹ کر رہی ہوں۔ اوکے، حماد نے جواب دیا اور ساتھ ہی فون آف کر دیا۔ اب نیاب پوری توجہ سے ڈرائیونگ کرنے کی کوشش کر رہی تھی، لیکن ذہن بار بار جھٹک کر کل والے واقعے کی طرف جا رہا تھا۔ وہ ریلیکس ہونا چاہتی تھی۔ وہ اکثر اس کا حماد سے بات کر کر دل بہل جاتا تھا۔ ویسے دیکھا جائے تو نیاب کی طرح بھی اس نے حماد کے ساتھ تعلق کی نوعیت زیادہ گہری نہیں تھی، پھر بھی نیاب اس کے ساتھ سنسیئر تھی۔ لیکن اب اس کے کسی بھی تعلق کی، اس کے اور ریحان کے مبین رشتے کے سامنے کوئی وقت نہیں تھی۔ وہ ریسٹورنٹ پہنچ کر ایک کارنر سائڈ ٹیبل پر بیٹھی حماد کا انتظار کر رہی تھی۔ اس نے ایک سانس اندر کھینچ کر خود کو ریلیکس کرنے کی کوشش کی اور مسکراہٹ کے ساتھ حماد کو ہے بول کر ویلکم کیا۔ حماد اس کی نئی لک دیکھ کر شاکڈ تھا۔ وہ یہ سوچ کر خاموش رہا، شاید نیاب کوئی نیا گیٹ اپ ٹرائی کرنے کا ایڈونچر کر رہی ہے۔ آج نیاب نے اس کی ڈیشنگ پرسنالٹی والے حماد کی طرف حسرت سے دیکھا، کبھی جس کے ساتھ اس نے اپنے دل ہی دل میں اپنی پوری زندگی پلان کر رکھی تھی، اب وہ اس کا کبھی نہیں ہو سکتا تھا۔
دونوں نے اپنی اپنی پسند کا لنچ آرڈر کیا اور باتوں میں مشغول۔ حماد نے اس سے کل پارٹی میں شامل نہ ہونے کی وجہ پوچھی تو ریحان کے لاکھ منع کرنے کے باوجود کل والا سارا واقعہ حماد کو بتا چکی تھی۔ آخر وہ اس سے چھپاتی کیوں؟ حماد کی وجہ سے یہ مصیبت گلے پڑی تھی۔ وہ دونوں آمنے سامنے ٹوسٹر صوفوں پر بیٹھے۔ آخر کو جب اس کا صبر ٹوٹا تو وہ رونے لگی۔ حماد پلیز مجھے اس عذاب سے بچا لو، وہ روتے ہوئے کہہ رہی تھی۔ حماد اپنی جگہ سے اٹھ کر اس کے قریب آ کر بیٹھ گیا اور اسے سینے سے لگا کر تسلی دینے لگا، چپ کر جائے، شاباش، رونا نہیں، میں کچھ کرتا ہوں تمہارے لیے۔ اب یہ کون جانے کہ حماد کی تو ہمدردی شو آف تھی۔ وہ خود اس سے بریک اپ کرنا چاہتا تھا، اب شکر کر رہا تھا اس کی جان چھٹی نیاب سے۔ گریجویٹ تو وہ بھی ہو چکا تھا، اپنے باپ کا بزنس سنبھالنے والا تھا، اوپر سے اس کی ممی نے اس کی کزن کے ساتھ بات فکس کر رکھی تھی، عنقریب اس کی انگیجمنٹ ہونے والی تھی۔ نیاب اس بات سے بے خبر تھی۔ ریحان بھی وہاں موجود ہے اور کافی دیر سے اس پر نظر رکھے ہوئے ہے، ابھی تک اس کے سینے سے لگی آنسو بہا رہی تھی۔ ریحان دراصل سائیڈ بزنس کے طور پر پراپرٹی کا بزنس کرتا تھا، اسی سلسلے میں وہاں اپنے کلائنٹ میٹنگ کے لیے موجود تھا۔ ویسے تو اس کا ماموں کے ساتھ پارٹنرشپ پر ایک بہت بڑا شاپنگ مال تھا، لیکن پراپرٹی ڈیلنگ اس کا ذاتی شوق تھا، وہ اسے اپنا پروفیشن بنائے زندگی گزار رہا تھا۔ کلائنٹ کے جانے کے بعد وہ غصے سے اپنی جگہ سے اٹھا اور نیاب کی طرف بڑھا۔ اس نے ان کی ہلکی پھلکی گفتگو کم فاصلہ اور اپنے ایکٹیو کانوں کی وجہ سے سن لی تھی، جس کی وجہ سے اس کا طیش مزید بڑھ گیا تھا۔ اب حماد اور نیاب اس کی طرف متوجہ تھے۔ وہ ایک دوسرے سے الگ ہوئے کیونکہ اچانک اس کے سامنے آ کر دھپ سے بیٹھ گیا۔ اس کی انگارہ ہوتی آنکھیں نیاب کو اندر تک خوفزدہ کرنے کے لیے کافی تھیں۔ حماد نے تو ریحان کے تیور دیکھ کر وہاں سے کھسکنے کی کوشش کی تو ریحان اس کے پیچھے لپکا، جبکہ نیاب میں اپنی جگہ سے ہلنے کی ہمت نہیں تھی۔ حماد نے ریحان کے پیچھے کرنے والی حرکت اگنور کی، جلدی جلدی ریسٹورنٹ سے باہر نکل کر پارکنگ ایریا کی طرف گیا۔ حماد نے اپنی کار کا دروازہ کھولا تو ریحان سامنے آ گیا۔ اس نے حماد کے کندھے پر ہاتھ رکھا، اسے روکنے کا اشارہ کیا۔ حماد گڑبڑا گیا۔ ریحان کی خوف سے بھری نظریں اسے کنفیوز کر رہی تھی، لیکن پھر بھی خود کو کمپوز کرتا ہوا اس کی طرف متوجہ ہوا۔ جی مسٹر، آپ کے اس طرح رکنے کی وجہ جان سکتا ہوں؟ حماد نے اپنا ڈر چھپاتے ہوئے پورے اعتماد سے پوچھا۔ ہاں بالکل وجہ جان سکتے ہو، میں نے تمہیں یہ بتانے کے لیے روکا ہے، اب نیاب میری بیوی ہے، جیسا کہ تم جان چکے ہو۔ اب اگر اس کے قریب نظر آئے تو تمہارا وہ حشر کروں گا، پہچانے نہیں جاؤ گی۔ ویسے بھی کچھ حساب کتاب تم سے بھی لینا ہے، آخر نیاب کو میرے خلاف تم نے ہی بھڑکایا تھا۔ ریحان نے اپنی گمگیر آواز میں لفظ چبا چبا کر بولتے ہوئے اسے سخت تنبیہ کی۔ حماد کو بھی اب اس کے اس طرح دھمکانے پر غصہ آ گیا تھا۔ میں نہیں بلکہ تمہاری پاکیزہ بیوی بار بار میرے پاس آتی ہے، سنبھال لو، مجھے بھی ضرورت نہیں ہے اس بیہودہ اور بے حیا لڑکی سے تعلق رکھنے کی۔ ویسے بھی نیکسٹ سنڈے کو میری کزن سے میری انگیجمنٹ ہے، تم دونوں بھی انوائٹڈ ہو، ضرور آنا۔ حماد نے بھی تڑک کر ان سے تھوڑے فاصلے پر کھڑی نیاب کی طرف اشارہ کرتے ہوئے طنز سے کہا، جو ہمت کر کر وہاں آئی تھی، کیونکہ اس کی گاڑی بھی وہیں حماد کی گاڑی کے ساتھ پارکنگ میں کھڑی تھی۔ اس نے اچھی طرح سے نیاب کو اس کی اوقات یاد دلائی۔ نیاب کے چہرے پر ایک رنگ آیا اور ایک رنگ گیا۔ اس نے اس بات کو خاطر میں لائے بغیر ریحان کیسی کھولتی آنکھوں سے اس کا ایکسرے کر رہا ہے، انتہائی شاک کی حالت میں حماد کی طرف دیکھا۔ ایک لمحہ نہیں لگا اسے بدلنے میں، کیسے اس نے ایک ہی آن میں اس کی دھجیاں اڑا دی تھیں۔ ابھی وہ اندر اسے کتنی تسلیاں اور دلاسے دے رہا تھا۔ نیاب اپنی دنیا میں تب واپس آئی جب حماد وہاں سے اپنی گاڑی میں بیٹھ کر تیزی سے گاڑی بھگاتا فرار ہو چکا تھا اور ریحان نے اس کے قریب آ کر ایک زوردار تھپڑ اسے رسید کیا اور اس کے ہاتھ سے اس کی گاڑی کی کیز لے کر فرنٹ ڈور کھولا اور اسے دھکا دے کر بٹھایا، خود ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھ گیا۔ اس نے فون نکال کر اپنے گھر ڈرائیور کو فون کیا، ریسٹورنٹ سے کار واپس لانے کے لیے آرڈر دیا، جس کے پاس اس کی کار کی ایکسٹرا کیز ہمیشہ موجود رہتی تھی۔ اب وہ کار سٹارٹ کر کے اپنے اسی چھوٹے سے 5 مرلہ پر مشتمل
خفیہ پلاٹ کی طرف روانہ ہو گیا۔ اس کا غصہ ہر گزرتے لمحے کے ساتھ بڑھتا جا رہا تھا، جسے وہ بہت مشکل سے کنٹرول کیے اپنی توجہ صرف اور صرف ڈرائیونگ پر کیے ہوئے تھا۔ دراصل اس فلیٹ کے متعلق اس کے گھر والوں میں سے نیاب کے علاوہ کسی کو نہیں پتا تھا۔ نیاب کار میں بیٹھی اپنی گود میں اپنی نظریں گاڑے مسلسل رو رہی تھی۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا آخر وہ کہاں جائے اور کیا کرے، جیسے ایک دم ہی اس کی دنیا تنگ کر دی گئی ہو۔ اتنی جلدی ایک کے بعد ایک ذلت اس کا مقدر بنتی جا رہی تھی۔ اس نے کبھی گمان ہی نہیں کیا تھا اس کی زندگی میں اتنی دشواریاں پیدا ہو جائیں گی۔ بے حیا، بے ہودہ، یہ الفاظ بار بار اس کی سماعتوں میں باز گشت کر رہے تھے۔ نہ جانے اب روحان اس کا کیا حشر کرنے والا تھا۔ اب نیاب اس کے فلیٹ کے بیڈ روم میں موجود تھی، جہاں روحان اسے پٹک کر گیا تھا اور باہر سے ڈور لاک کر گیا تھا۔ اپنے وجود کو گناہوں کی گندگی سے آزاد کرانے کے لیے آزمائشوں کی بھٹی میں جلنا پڑتا ہے۔ وہ ویسے ہی بیک گراؤنڈ کے ساتھ کمر لٹکائے اپنے گھٹنوں پر سر رکھے سسکیاں لے رہی تھی۔ روحان روم میں داخل ہوا۔ اب وہ کافی پرسکون دکھائی دے رہا تھا۔ غالباً اس کا غصہ ختم ہو گیا تھا، شاید خود کو کول ڈاؤن کرنے کی غرض سے اپنے گھر چلا گیا تھا، کیونکہ اگر وہ اس وقت تھوڑی دیر بھی نیاب کے پاس رکتا تو ممکن تھا اس کا گلا ہی دبا دیتا۔ اور اوپر سے اس کی ماما کی کال آ رہی تھی، کیونکہ اس نے 2 دن سے اپنی ماما کو شکل نہیں دکھائی تھی اور ان 2 دنوں میں اپنے گھر صرف اپنی میٹنگ کے لیے تیار ہونے کی غرض سے گیا تھا۔ ماما سے بھی بات نہیں کر سکتا تھا، اس لیے اس کی ماما نے اسے لنچ پر بلا رہی تھی۔ اور ویسے بھی ریسٹورنٹ میں صرف اس نے جوس پیا تھا، اس لیے اس نے نیاب کی کار بلڈنگ پارک ایریا میں پارک کی، جہاں اس کا فلیٹ موجود تھا۔ خود اوپرا سے کار بک کروا کر گھر چلا گیا۔ روحان اس کے قریب بیڈ پر آ کر بیٹھ گیا اور مسلسل اس روتی ہوئی نیاب کی طرف دیکھا، جو تقریباً سیدھی ہو کر بیٹھ گئی تھی۔ سنو، روحان نے بالکل انسانوں والے طریقے سے نرم لہجے میں نیاب کو پکارا۔ نیاب اس کے نرم لہجے پر شدہ سی رہ گئی۔ اس نے روحان کی طرف دیکھا تو وہ اپنی مسکراتی آنکھوں سے اس کی طرف دیکھ رہا تھا۔ نیاب اس کے رویے کی اس اچانک تبدیلی پر حیرت زدہ تھی کہ روحان کی اگلی بات نے ایک دفعہ پھر اس کی تذلیل اور حقیر کر دیا۔ دیکھ لی تم نے اپنی اہمیت، اپنی وقت اس شخص کی نظر میں، اس شخص کے دل میں، جس کے ہاتھوں تم آج تک بے وقوف بنتی آئی ہو۔ کل بھی وہ تمہارے ساتھ یہی کر رہا تھا۔ دیکھ لیا تم نے اس شخص کا خلوص۔ روحان نے اسے پھر سے وہی باتیں دہرائیں جسے سوچ سوچ کر وہ بری طرح تڑپ رہی تھی۔ جانتی ہو، اب مجھے تم پر غصہ نہیں آ رہا، تم اس قدر قابل رحم حالت میں ہو۔ اس لمحے میں تمہاری تذلیل نہیں کرنا چاہتا، لیکن مجھے تم سے کچھ پوچھنا ہے جس کا مجھے سچ سچ جواب چاہیے۔ تم مجھے پوری بات بتاؤ گی؟ وہ اس کے دونوں ہاتھ نرمی سے اپنی ہتھیلیوں میں چھپائے آرام سے پوچھ رہا تھا۔ اسے وہ پہلے والا روحان لگا جو اسے ہمیشہ سے عزت اور اہمیت دیتا آیا ہے، بس پہلے وہ اسے بہنوں والی محبت اور احترام دیتا تھا، جسے نیاب کبھی سمجھ نہیں پائی۔ اب بیوی کی حیثیت سے اچھے سے ٹریٹ کر رہا تھا۔ وہ اس کے چہرے پر نظریں گاڑے جواب کا منتظر تھا۔ بولو، سچ بتاؤ گی ہر بات مجھے؟ جی، پوچھیں۔ نیاب نے اپنے بھیگے لہجے میں آہستہ سے جواب دیا۔ اچھا تو پھر بتاؤ کہ جب تم نے حماد کو تم سے گلے ملتے اور اس کے گال پر کس کرتے دیکھا تھا تمہارے گھر پر، اس نیو ایئر پارٹی میں جس میں تم نے مجھے بھی انوائٹ کیا تھا، اور بعد میں پھر میں نے تمہیں اس سے دور رہنے کی وارننگ دی تھی، تو تم نے حماد کو جا کر کیا کہا اور اس نے بدلے میں تمہیں کیا بولا تھا؟ روحان نے اپنے لہجے کو بمشکل نرم اور غصے سے دور رکھتے ہوئے پوچھا۔ اس نے نیاب کے ہاتھ اب بھی ویسے ہی ڈھیلی سی کیفیت میں پکڑے ہوئے تھے۔ میں بس نیکسٹ ڈے جا کر اس سے بولا کہ ایک کزن ہے، انہوں نے مجھے تم سے دور رہنے کا بولا ہے، وہ بول رہے تھے تم اچھے لڑکے نہیں ہو، اور یہ کہ میں نے بھی انہیں کھری کھری سنائی ہے، ان کے تمہارے بارے میں کچھ غلط کہنے کی ہمت کیسے ہوئی، اور یہ کہ ان کو اپنے کام سے کام رکھنا چاہیے۔ اس کے علاوہ بھی میں نے یہ بولا تھا، میں اپنا اچھا برا پہچانتی ہوں، ان کو میرے معاملے میں کوئی انٹرسٹ نہیں رکھنا چاہیے۔ یہ کہتے ہوئے نیاب کی روتے روتے ہچکی بن چکی تھی۔
اس نے اپنی بات بہت ہی مشکل سے مکمل کی۔ اب مزید کچھ کہنے کی ہمت نہیں کر پا رہی تھی۔ وہ شرمندہ تھی، بے تحاشا شرمندہ۔ اپنے کہے الفاظ دہرا کر صحیح معنیوں میں اسے اپنی غلطی کا احساس ہو رہا تھا۔ اب تک جو روحان نے بدلے کے طور پر اس کے ساتھ کیا وہ اس کی مستحق تھی۔ اسے اب اپنی لاسٹ فیئرویل پارٹی کے آغاز میں تلاوت کی گئی سورت کا ترجمہ، اور اکثر تقریبات میں تلاوت کے بعد عموماً کیا جاتا تھا، وہ یاد آیا۔ اور جو شخص ظلم ہونے کے بعد بدلہ لے تو اس پہ کوئی الزام نہیں۔ اب تو اسے واقعی اپنا آپ سزا کا مستحق لگا۔ اب وہ اپنے آپ کو مظلوم کی بجائے مجرم محسوس کر رہی تھی، اور یہ تکلیف بآسانی اس کے چہرے پر پڑھی جا سکتی تھی۔ روحان کو اسے یوں دیکھ کر بہت ترس آیا۔ اس لمحے وہ اپنا بدلہ بھول گیا۔ اس نے بے اختیار سسکتی ہوئی نیاب کو اپنے سینے سے لگایا، جیسے وہ اس کی تکلیف سمجھتا ہو۔ وہ اتنا بھی سنگ دل نہیں تھا، بس اس کے اپنے اوپر لگائے الزامات برداشت نہیں کر سکتا تھا۔ نیاب اس کے سینے سے لگی اپنا غم ہلکا کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ اس کے آنسوؤں میں مزید تیزی آئی تھی۔ وہ بس اتنا کہہ پائی، روحان آئی ایم سوری، میں نے آپ کو غلط سمجھا۔ اور روحان کے سوال کا جواب ادھورا رہ گیا۔ مجھے تمہارے سوری کی ضرورت نہیں نیاب، میں تمہیں کسی صورت معاف نہیں کر سکتا۔ بس تم شکر کرو فی الحال میرے قہر سے بچی ہوئی ہو اور تحفظ میں ہو، اور تمہاری بات سن رہا ہوں، تمہیں تکلیف، تمہارا غم شیئر کرنے کا موقع دے رہا ہوں، اس کو غنیمت سمجھو۔ مجھے آگے بات بتاؤ، حماد نے تم سے کیا کہا؟ کیونکہ میں جاننا چاہتا ہوں، تم اکیلی قصوروار نہیں ہو، وہ خبیث انسان اچھی خاصی سزا کا مستحق ہے۔ روحان نے اپنا اعصار نیاب کے گرد مضبوط کرتے ہوئے سرد لہجے میں کہا۔ کتنا عجیب تھا نا وہ، زخم دینے والا اور بیک وقت مرہم رکھنے والا۔ جو بھی تھا، جیسا بھی تھا، نیاب نے اس کے وجود سے فی الوقت اپنے لیے تحفظ محسوس کیا۔ آج سے پہلے یہ جان نہیں پائی تھی کہ روحان ہی تھا جس نے قدم قدم پر اس کی حفاظت کی تھی۔ کسی کی ہمت نہیں ہوتی تھی اسے چھیڑنے کی یا تنگ کرنے کی۔ اگر کوئی غلطی سے کر بھی لیتا تو پھر روحان کو پتہ چل جاتا تو اس شخص کی خیر نہیں ہوتی تھی۔ یہ سب وہ اس کے لیے اسے بتائے بغیر کرتا تھا۔ شاید وہ اسے اچھی لگتی تھی، وہ جیسی بھی تھی روحان کو پسند تھی۔ ہاں، البتہ وہ اس سے محبت نہیں کرتا تھا، اور اس کی وہ پسندیدگی بھی نیاب نے حماد کی باتوں میں آ کر نفرت میں بدل دی تھی۔ اس کی فیملی کے باعث شاید وہ دنیا میں واحد انسان تھا جو اس کی تمام خامیوں کے باوجود برا نہیں سمجھتا تھا۔ وہ اپنی پسند کی بنیاد پر اسے اپنی زندگی میں شامل کرنا چاہتا تھا، بٹ نیاب اسے بھائی بھائی کہتی تھی، اور دونوں کے مزاج میں بے حد فرق تھا۔ سو اس نے اپنی پسندیدگی والی فیلنگز کو بھاڑ میں بھیج کر یہ زندگی میں شامل کرنے والا پلان کینسل کر دیا۔ لیکن قدرت نے شاید اس کو اس کی قسمت میں لکھا تھا، اس لیے زبردستی اس کی اور اپنی مرضی کے خلاف اس کی بیوی بن گئی، جس سے کبھی روحان نے پورے مان سے اپنی لائف پارٹنر بنانے کی خواہش کی تھی اور پھر وہی خواہش ترک کر دی تھی، اس کی زندگی میں اس کے اندر حل پر بھٹکتی نفرت کی وجہ بن گئی، اور اسی نفرت کے صلے میں انتہائی تذلیل اور ذلت کے ساتھ اس کی زوجیت میں آئی۔ سب اس تقدیر کا لکھا تھا، اسے ایسے ہی ہونا تھا۔ اچھا بند کرو، مجھے بتاؤ اس نے بدلے میں کیا بولا تمہیں؟ روحان نے تحمل سے اپنا سوال دہرایا۔ حماد نے مجھ سے آپ کا نام پوچھا تھا تو میں نے بتا دیا۔ روحان بہروز تو پھر کچھ دیر خاموش ہو کر کچھ سوچنے لگا۔ میں نے اس سے کہا تھا اچھا چھوڑو یہ ٹاپک، میں تو بس تم سے ویسے ہی شیئر کر رہی تھی، اب یہ بات ختم ہو چکی ہے۔ پر حماد نے نفی میں سر ہلا دیا۔ وہ کہنے لگا نہیں ڈیئر، بات ختم نہیں ہوئی، بات ابھی شروع ہوئی ہے، لیکن پہلے تم مجھے یہ بتاؤ میرے ساتھ کتنی سنسیئر ہو، اور اس ہماری فرینڈشپ اور اس ریلیشن کو کتنا سیریس لے رہی ہو، اور میرے لیے کیا کر سکتی ہو؟ میں نے اس کی بات پر حیران ہو کر پوچھا۔ آخر وہ سب کیوں پوچھ رہا ہے؟ وہ تو اچھی طرح جانتا ہے میرا سنسیئر ہونا اور اس کی میری لائف میں امپورٹنس کو، تو پھر اس سارے سوالات کا مقصد؟ پھر اس نے مجھے انتہائی سنجیدگی سے ٹوکا۔ میں بات گھمانے کی بجائے صرف اور صرف اس کی بات کا جواب دوں۔ سو میں نے بول دیا میں اس کے ساتھ 100% سنسیئر ہوں، وہ جو کہے گا میں کرنے کو تیار ہوں۔ وہ میری طرف دیکھ کر مسکرانے لگا۔ اس نے پیار سے میرا گال تھپ تھپایا۔ اس کی شکل دیکھ کر لگ رہا تھا اس کے ذہن میں کوئی خاص بات چل رہی ہے۔ پھر شاید اس کے فادر کی کال آ گئی۔ اس نے مجھے باقی باتیں شام کو کرنے کے لیے کہہ کر گڈ بائے کہا اور چلا گیا۔
روحان ایک جذب کے عالم میں اس کی طرف دیکھتے ہوئے اس کی بات سن رہا تھا۔ اس وقت وہ اسے سچ بولتی نایاب بھلی لگ رہی تھی۔ جو بھی تھا اس کا ہر لفظ سچا سنا رہی تھی۔ نہ جانے کس آس پر یوں بھی اسے زندگی کا واحد جھوٹ وہی روحان پر لگایا گیا الزام تھا۔ اس کے علاوہ شاید ہی اس نے کبھی جھوٹ بولا ہو، کیونکہ وہ اپنے آپ کو کانفیڈنٹ بنوانے کے چکر میں کبھی بھی سچ کہنے سے نہیں گھبراتی تھی اور جھوٹ بولنے کی اسے کوئی خاص ضرورت پیش ہی نہیں آئی تھی۔ نایاب کے آنسو تھم چکے تھے اور وہ روحان سے الگ ہو کر ویسے ہی بیڈ پر بیٹھی تھی۔ اچھا تو پھر اس نے تمہیں کال کی جی؟ وہ کہہ رہا تھا اب جو کچھ کہنے والا ہے میں غور سے سنوں اور اس پر عمل کروں، اور اگر میں نے اس کی بات نہ مانی تو وہ مجھ سے ناراض ہو جائے گا۔ میں نے تجسس سے اس سے پوچھا آخر کیا کرنا ہوگا مجھے؟ اس نے مجھے کہا مجھے لگتا ہے تمہارا کزن مجھ سے جیلس ہے، اس لیے وہ تمہیں دور رہنے کا کہہ رہا ہے، اور ہو سکتا ہے وہ تمہارے موم ڈیڈ کو سچی جھوٹی شکایتیں لگائے۔ میں تمہیں کچھ پکچرز بھیج رہا ہوں اس کی، تم نے بس وہ جا کر اس کے پیرنٹس کو دکھانی ہے۔ میں نے پوچھا کیسی پکچرز ہے، کس لیے دکھانی ہے؟ اگر انہوں نے مجھ سے کچھ پوچھ لیا پکچرز کے متعلق تو کیا کہوں گی؟ تو وہ کہنے لگا میں نے فوٹو شاپس کے ذریعے اس کی کچھ پکچرز ایڈٹ کی ہیں، ذرا غیر اخلاقی پکچرز ہیں، تم بس کہنا یہ پکچرز تمہاری سہیلی نے فارورڈ کی ہیں، اور اگر میرے متعلق کوئی بات کرے تو الزام لگا دینا اس نے تمہارے ساتھ زبردستی کرنے کی کوشش کی ہے، اور اب خود کو بچانے کے لیے تمہارے بارے میں غلط باتیں پھیلا رہا ہے، اور تم یہ کہنا تم صرف میری دوست ہو، اس کے علاوہ تمہارا میرا کوئی ریلیشن نہیں۔ پھر میں نے پوچھا اچھا یہ سب ٹھیک ہے لیکن تم سب کیوں کروانا چاہ رہے ہو؟ میری جان تم نہیں سمجھ سکتی یہ باتیں، بس یہ سمجھ لو میں نے ایک پرانا حساب وصول کرنا ہے، دوسرا یہ کہ میں تم اور تمہارے کریکٹر پر کوئی بات نہیں لانا چاہتا، اس لیے تمہیں خود کو سیو کرنے کے لیے یہ ڈرامہ کرنے پڑے گا۔ یہ کہہ کر اس نے مجھے گڈ بائے کہا، پھر 4 دن بعد موقع پا کر یہ سب کیا۔ نایاب نے اپنی بات ختم کی تو روحان ایک بار پھر مشتعل دکھائی دیا۔ اب تھوڑی دیر پہلے والے نرم تاثرات غائب تھے، اب وہ پھر سے اسے غصے سے کھولتا ہوا خوف زدہ کرنے والا روحان لگا۔ اس کی آنکھوں کی رگیں سرخ ہو کر ابھر رہی تھیں۔ اب نایاب اپنی شامت کا انتظار کرنے لگی، پر پتہ نہیں اس کی کون سی نیکی کام آ گئی۔ روحان نے اس کے کار کی چابی اپنی جیب سے نکال کر اس کی طرف اچھالتے ہوئے فوراً حکم دیا اپنی شکل گم کرنے کا، جس پر نایاب نے بغیر ایک لمحے کی دیر کیے عمل کیا اور جلدی سے وہاں سے بھاگ گئی۔ اس واقعے کے بعد روحان عجیب سا نفسیاتی سا ہو گیا تھا، اس لیے بار بار اتنے شدید موڈ سوئنگ کا شکار ہو جاتے۔ اب اسے حماد کی عقل ٹھکانے لگانے کی پلاننگ کرنی تھی۔ نایاب نے گھر پہنچتے ہی سکون کی سانس لی اور جلدی سے اپنے شاپنگ بیگ کار سے نکال کر اپنے روم کی طرف بھاگی۔ ذرا سی فریش ہو کر اپنا حلیہ درست کر کر اس نے اپنے آپ کو نارمل رکھنے کی کوشش کی، کسی حد تک اس میں کامیاب بھی رہی۔ اب وہ اپنے بیڈ پر ٹانگیں پھیلائے بیڈ گراؤنڈ سے ٹیک لگائے آنکھیں مودے خود کو پرسکون کرنا چاہتی تھی۔ اسے گھر لوٹے تقریباً 1 گھنٹہ ہو چکا تھا، اتنے میں اس کی موم روم میں داخل ہوئی، جنہوں نے تقریباً نایاب سے ملتی جلتی ڈریسنگ کی ہوئی تھی، اپنے بال جوڑے میں بند کیے، شارٹ سا ڈارک سا کرتا، ٹخنوں سے 1 فٹ اوپر تک کیپری پہنے وہ فیشن کے تمام تقاضے پورے کر رہی تھی۔ ارے بیٹا کہاں گم تھی؟ 2 دنوں سے چہرہ نہیں دکھایا، تمہاری طبیعت تو ٹھیک ہے؟ تھوڑی مرجھائی لگ رہی ہو۔ انہوں نے ان کے چہرے کو بھانپتے ہوئے انتہائی پیار اور محبت سے پوچھا۔ نہیں موم آپ کا وہم ہے، ایسا کچھ نہیں، بس تھوڑی سی بھوک لگی ہے کیونکہ لنچ ادھورا رہ گیا تھا، آپ میڈ سے کہہ دیں کھانا لانے کا، میں کچھ ریسٹ کرنا چاہتی ہوں۔ نایاب نے پھر اتنے پیار سے ہی اپنی موم کا سوال ٹالا، ٹھیک ہے میں میڈ کو بولتی ہوں، لیکن ایک بات تو طے ہے طبیعت تمہاری ٹھیک نہیں، اپنا حلیہ تو دیکھو، بتاؤ یہ سب چینج کیسا ہے، اور یہ شاپنگ کب کی تم نے؟ اس کی ماں نے ہنستے ہوئے استفسار کیا۔ بس آج ہی کی ہے شاپنگ، سوچا کچھ ڈیفرنٹ گیٹ اپ ٹرائی کر دیکھتی ہوں۔ آپ جلدی سے کھانا لائیں نا میرے لیے، آج میں آپ کے ہاتھ سے کھانا کھاؤں گی۔ اوکے، نایاب نے ضدی بچوں سے لہجے میں کہا۔ اوکے میری جان، تم بھی کیا یاد رکھو گی کہ سخی ماں سے پالا پڑا ہے، اس کی موم شرارت سے کہتی ہوئی باہر چلی گئی۔
10 मिनट बाद वो हाथ में ट्रे लिए रूम में आई तो नयाब अपनी जगह पर सीधी होकर बैठ गई। मॉम ने ट्रे अपनी और इसके दरमियान टेबल पर रखी। रोटी और चिकन वाइट कढ़ाई का नवाला बनाकर नयाब के मुंह की तरफ ले गई। इसके दहकते सुर्ख होते चेहरे की तपश इन्हें अपने हाथ पर महसूस हुई तो उन्होंने अपना दूसरा हाथ से इसका माथा छुआ, फिर गाल पर, और फिर इसका स्टालर हटाकर इसकी गर्दन चेक करने वाली थी। नयाब ने इनका हाथ पकड़ा और नाराज़ होते हुए कहा, मोम आप ऐसे खाना खिला रही हैं? इसकी मोम ने इसका एतराज़ और नाराज़गी रद्द करते हुए इंतहाई परेशानी से पूछा, ये क्या हुआ है तुम्हें? बुरी तरह आग में दहक रही हो, बताओ। मज़ीद नावल्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।